بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن آمن وأصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المحکم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ربکم اعلم ما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ حضرات ذی وقار، ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اور ہر قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو کل کائنات دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ احباب گرامی قدر، فی الحال تھی آواز رہن دی، اگر کوئی ضرورت محسوس ہوئی پھر دساں گا، فی الحال چلن دی ہوتی۔ حضرات ذی وقار، موضوع تے بہت زیادہ ذہن دے اندر سن کہ آ بیان کراں یا فلاں موضوع بیان کراں۔ ایک دل کیتا کہ مدارس دے اندر نویاں کلاساں دا آغاز ہو رہا ہے، اس وجہ دے نال قرآن اور اہل قرآن دی عظمت، شان اس نو بیان کیتا جائے اور ترغیب بھی دلائی جائے کہ اپنے بچیاں نو دینی مدارس دے اندر داخل کرواؤ۔ رب دی قسم اس تو وڈا اعزاز کوئی نہیں جے۔ میں ممبر تے کھڑا اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہہ رہا کہ اس تو بڑی عزت کوئی نہیں جے۔ یہ بھی دل کیتا، پھر دل کیتا کہ یار عید آئی ہے، بڑیاں صفائیاں کیتیاں جے، گھراں دیاں صفائیاں کیتیاں، بیٹھکاں دیاں صفائیاں کیتیاں، یار اپنے اندر بھی مانجا مارو، اپنے اندر دی بھی صفائی کرو۔ اس موضوع تے بھی دل کیتا کہ کچھ گزارشات کراں۔ پھر دل کیتا کہ والدین دی عظمت، شان، وہ دے والے نہ کچھ باتاں۔ لیکن پھر ایک بات تے دل رکیا کہ معاشرے دی ضرورت ایک اور بات بھی ہے کہ باصلاحیت لوگ جڑے نے، جنہاں نو اللہ نے کچھ صلاحیتاں دے نال نوازے ہیں، وہ انہاں صلاحیتاں نو اپنی ذاتی صلاحیت سمجھدے نے۔ مثال دے طور تے اللہ نے کسے نو حافظہ بڑا عطا کیتا ہے، کسے نو اللہ نے گفتگو دا فن بڑا دیتا ہے، خطابت دا فن بڑا دیتا ہے، کسے نو اللہ نے فہم و فراست بڑی عطا کیتی، یہ صلاحیت ہے اللہ دی عطا کردہ۔ بعض لوگ انہوں اپنی ذاتی صلاحیت سمجھتے ہیں۔ اج دا پیغام خطبے دا اے وے کہ میری صلاحیت نہیں بلکہ صلاحیت دے اتے صالحیت دا رنگ ہونا چاہیے، پھر صلاحیت دا جا کے کو مل بنے گا، پھر صلاحیت دی اہمیت اجاگر ہوئے گی۔ نری صلاحیت نہیں، پھر غور فرمانا، توجہ میرے وال بھائی، انہوں کرن دیو جو کر دیں، تسی میرے وال خیال رکھو۔ نہایت اہم پیغام اللہ دی توفیق دے نال، نری صلاحیت نہیں،
صلاحیت دے اتے صالحیت دا رنگ ہونا چاہیے. جے اگر اللہ نے نوازے ہے نا، حافظہ عطا کیتا ہے، رب نے گفتگو دا فن عطا کیتا ہے، رب نے تینوں عقل دیتی ہے، فہم و فراست دیتی ہے، قوت گویائی عطا کیتی ہے، تے انہوں اپنی میں نہ بنا کہ میں انج کیتا، میں آ کیتا، میں آ کر سکنا، بلکہ کہہ کہ میرے تے میرے رب دا فضل ہو گیا ہے، میرے تے میرے رب دا کرم ہو گیا ہے. ویسے تے اللہ نے بہت زیادہ اپنی نعمتاں نال سانو سارے نوازے ہے. اللہ انہاں نعمتاں دی سانو قدر دی بھی توفیق عطا فرمائے. دعا گاہے بگاہے خطبہ جمعہ دے اندر کردے رہنا چاہیے، کیونکہ قبولیت دی گھڑی ہوندی ہے. اے بچے بیٹھ جان یار، اے بچے بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ، تھلے بیٹھ جاؤ. اے چھوٹے بچے جڑے بہت زیادہ چھوٹے نے نا، کوشش کریا کرو انہوں نے نہ لے آیا کرو جی بہت زیادہ چھوٹے نے. جڑے کوئی تھوڑے جے سمجھدار نے انہوں نے لے آیا کرو، تے جڑے بہت زیادہ چھوٹے نے نا وہ اتنے آن کے جڑے شور کرتے ہیں بہت زیادہ چھوٹے، کوشش کریا کرو انہوں نے نا سمجھایا کرو. تھوڑے جے وڈے ہو جان نا تے پھر انہوں نے نال لے آیا کرو. مساجد دے اندر آؤن دے نال بچیاں دے اندر بھی یہ اجاگر ہوندی ہے تربیت، انہوں نے پتہ چلتا ہے کہ اسی مسجد دے اندر جانا ہے. لیکن انہوں نے جدوں گھروں ٹردے ہو نا سمجھا کے لے آیا کرو بچیاں. اللہ دی بہت زیادہ نعمتاں نے بھائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماندے نے اگر میری نعمتاں نوں تسی گننا چاہو تے گن نہیں سکدے. بہت زیادہ نعمتاں اللہ دیتی ہیں اور ایسے سلیقے نال، ایسے طریقے دے نال، ایسے پیار تے محبت نال اللہ نے عطا کیتیاں نے کہ ساریاں صلاحیتاں اللہ نے بندے نوں عطا کیتے نے. لیکن بعض بندے نا غفلت دا شکار ہو جاندے نے، اتنے آ کے غلط فہمی دا شکار ہو جاندے نے. وہ سمجھدے نے کہ جی یہ ساریاں صلاحیتاں میریاں ذاتی اپنیاں نے، یہ خود ہی مینوں ملیاں نے. وہ اللہ دی ذات نوں وچوں کٹ دیندے نے، اتھے میں آ جاندی ہے. جتھے میں آئی اتھے معاملہ ختم، خرابی والے پاسے ٹر جاندے. شیطان نے آ گیا سی نا میں انا خیر منہ، میں دنوں چنگا. جتھے میں آئی ہے نا اتھے بیڑا رڑ گیا، بیڑا غرق ہو گیا. اے میں نوں وچوں کٹ دیو. جتھے بھی کوئی معاملہ بھلائی والا ویکھو، خیر والا ویکھو، اللہ دی طرفوں اپنے تے رحمت ویکھو، فضل ویکھو، کرم ویکھو. اللہ نے تہانوں نوازے ہے، کاروبار دیتا ہے، معاملات دیتے نے. بس آکھو یار میرے تے میرے رب دا کرم ہو گیا ہے، میرے تے میرے رب دا فضل ہو گیا ہے. میرے جے نکمے گناہگار تے گھٹیا بندے نو اللہ نے نواز دیتا ہے. جدوں میں وچوں کٹ دیو گے نا انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت دے دنیا تے بھی عزت دے تواڈے واسطے دروازے کھولے گا، کل جنت دے دروازے بھی انشاءاللہ رب تواڈے واسطے کھول دے گا. دعا کرو اللہ جے سانوں نوازیا نا اللہ سانوں اپنی میں نو مارن دی توفیق عطا فرمائے. لو جی نہایت ہی اہم پیغام اج دے خطبہ جمعہ دا انشاءاللہ پیش خدمت کر کے جماعت کھڑی کراں گا. موضوع بڑا لمبا ہے لیکن انشاءاللہ میں مختصر کر کے چند ضروری باتاں تہاڈی پیش خدمت کرنیاں نے. توجہ میرے وال. اس لحاظ دے نال نا جے تہاڈے کول کمان دی صلاحیت، حفظ دی، فہم و فراست دی، بہادری دی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالی نے تہانوں دتی ہے نا. آواز نہ چھیڑیا جی، ٹھیک ہے اوپر آواز نہیں جا رہی، ٹھیک ہے انہوں کرو تسی، لیکن آواز میں چینج نہ کریا جی. انہاں تمام اوصاف نوں جدن اللہ نے تہانوں نوازیا نا اس حوالے دے نال چار باتاں اپنے ذہن چ رکھنیاں نے. خیال نہ رہے چار باتاں. وہ چار گلاں کیڑیاں؟ سب تو پہلے نمبر تے جے ساڈے کول اللہ نے صلاحیت دیتی ہے نا، جو بھی کارنامہ اسی سر انجام دینے ہاں، جو بھی نعمت ساڈے کول ہے وہ دی صلاحیت اللہ نے سانو عطا کیتی ہے، وہ دی نسبت اپنے وال نہیں کرنی، وہ دی نسبت کرنی ہے اللہ وال کہ اللہ نے مینوں عطا کیتی ہے. بھائی میرا کوئی کمال نہیں ہے دے اندر، رب نے دیتی ہے. بھائی جڑا رب دین تے قادر ہے وہ کھو بھی سکتا ہے. بھائی مثال دے طور پہ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے نا انہوں پرندیاں دی بولی سکھائی سی.
تو کی فرمان لگے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ کہ بھی سانو اللہ نے علم پرندیاں دی بولی دے علم عطا کیتا ہے تو یہ ساڈے تے رب دا بڑا فضل ہے. کیا کیا ساڈے تے رب دا بڑا فضل ہے، رب نے عطا کیتی ہے، ساڈا کمال کوئی نہیں. جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے تخت عطا کیتا مصر دا تے ادوں بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کی فرمایا قد من اللہ علینا، اللہ نے میرے تے ساڈے تے احسان کیتا ہے، میں نہیں رکھی. کی آکھیا اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا ہے. جدوں بھی یہ گل بندہ ذہن چ رکھے گا نا رب نے فہم و فراست عطا کیتی ہے، رب نے مینوں خطابت دا فن عطا کیتا ہے، رب نے مینوں قوت گویائی عطا کیتی ہے، رب نے مینوں گل کرن دا ملکہ عطا کیتا ہے، پھر انشاءاللہ رب راضی ہوئے گا. ساڈے معاشرے دے اندر نا ایک جملہ بولیا جاتا ہے، اگر کوئی بندہ پوچھے نا بھائی کی حال ہے، اگوں جواب دیتا جاتا ہے جی تہاڈیاں دعاواں نے. بھائی یہ کوئی جملہ ایڈا اچھا میں نہیں سمجھدا. بھائی دعاواں نو قبول کرنے والا کون ہے؟ تے جے رب نہ قبول کرے ان کو پوچھ سکتا ہے؟ اللہ نبیاں دی بعض دعاواں قبول نہیں کیتیاں، بھی آکھنا کہ یار دعاواں نے تیریاں، بھائی تہاڈیاں دعاواں نے. اگر کوئی آکھے اس پیراں دیاں دعاواں نے وہ تو ہو گیا شرک. تے اگر کوئی یہ آکھے کہ جی تہاڈیاں دعاواں نے، گو کہ اگر والدین تہاڈے واسطے دعا کرتے ہیں، بزرگ دعا کرتے ہیں، نیک لوگ تہاڈے واسطے دعا کرتے ہیں، تسی کسی نو دعا دی درخواست کرتے ہو، لیکن پھر بھی وہ سارے دا سارا معاملہ اللہ دی طرف کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حال چال پوچھتا نا، آپ نے کدی نہیں سی آکھیا تہاڈیاں دعاواں نے صحابہ. آپ فرماندے سن الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے، اللہ دا فضل ہو گیا ہے، اللہ دا کرم ہو گیا ہے. اگر کوئی پوچھے نا کی حال ہے تے اس جملہ کہن نالوں نا یہ جملہ بہتر ہے یہ کہنا کہ تہاڈیاں دعاواں نے ادھر لاکھ گنا کروڑ گنا، بلکہ ہر لحاظ میں یہ جملہ بہتر ہے کہ الحمدللہ، بھئی اللہ دا فضل ہے. سکندر ذوالقرنین جنہ دا سورت کہف دے اندر واقعہ 16ویں پارے اندر جا کے انہوں سد بنائی نا دیوار، تے کی کہن لگے؟ فرماندے نے ھذا رحمت من ربی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. فرمان لگے کہ اے میرے رب دی میرے تے رحمت ہے، اے سد میں نہیں بنائی، میرے کو میرے رب نے بنوائی ہے. اے دیوار یاجوج ماجوج دی قوم دے درمیان تے دوجے لوگاں دے درمیان جڑی دیوار بنوائی ہے نا، اے میں نہیں بنائی بلکہ میرے کو میرے رب نے بنوائی ہے. گو کہ بنائی انہاں نہیں سی، لیکن کی آکھیا میں نو کٹ دیتا وچوں. کہن لگے ھذا رحمت من ربی، اے میرے تے میرے رب دی رحمت ہو گئی ہے کہ اللہ پاک نے سد دا کم میرے جے گناہگار کو لے لیا ہے. پہلی گل کہ اگر اللہ پاک نوازے، اللہ پاک تو انہوں کسی قسم دی فہم و فراست دیتی ہے، رب نے کوئی بھی صلاحیت دیتی ہے تو صلاحیت دے اتے صالحیت دا رنگ ہونا چاہیے. اے صالحیت دے اتے، اے صلاحیت دے اتے صالحیت دے رنگ دی پہلی بنیاد تے پہلی سیڑھی ہے کہ بندے نو اگر رب نوازے، بندے نو رب اگر فہم و فراست عطا کرے، اللہ پاک نے کسی قسم دی صلاحیت عطا کیتی ہے، اگر اللہ نے درس و تدریس دا فن عطا کیتا ہے، اگر اللہ نے پڑھان دا تو انہوں ملکہ عطا کیتا ہے، اگر اللہ پاک نے تو انہوں ٹیچنگ دا ملکہ عطا کیتا ہے، تے اوتھے بھی کی کہنا ہے ھذا رحمت من ربی، اے میرے تے میرے رب دی رحمت ہے کہ میرے جے گناہگار نو اللہ نے صلاحیت عطا کر دیتی ہے. اے ہے صلاحیت دیتے صالحیت دے رنگ دی پہلی سیڑھی، پہلا معراج کہ بندہ میں اپنی مار دے، اپنی میں نو بچوں کٹ دے.
دوجے نمبر دے اتے دوسری اہم بات اس حوالے دے نال اے وے کہ اللہ پاک اگر نے فہم و فراست دیتی ہے، بہادری دیتی ہے، حفظ دا ملکہ عطا کیتا ہے، قوت گویائی دیتی ہے، خوبصورت رب نے آواز نال نوازے ہے، تے اللہ پاک دی اے دتی ہوئی صلاحیتاں تے نعمتاں نو اے سمجھنا چاہیے کہ اللہ دیاں دتیاں نعمتاں ساڈے کول عارضی طور تے نے، ہمیشہ رہن واسطے نہیں۔ پہلے نمبر تے رب نے عطا کیتیاں نے، میریاں نہیں۔ دوجے نمبر تے اللہ دتیاں نے تے ہمیشہ واسطے دتیاں۔ پہلے نمبر تے اے وے کہ اللہ نے دتیاں نے، دوجے نمبر تے وے کہ اے ہمیشہ رہن واسطے عطا نہیں کیتیاں۔ جڑی ذات ہمیشہ اے ساریاں دیاں ساریاں صلاحیتاں اس ذات نے عطا کیتیاں نے تے اس ذات نے ہمیشہ واسطے عطا نہیں کیتیاں۔ اج مر جانا ہے تے جنازہ اٹھ جانا ہے تے اے ساریاں دیاں ساریاں صلاحیتاں مٹی بوس ہو جانیاں نے، ختم ہو جانیاں، کسے دیاں صلاحیتاں باقی نہیں رہنیاں۔ کیوں جی مرنا ہے کہ نہیں؟ اتھوں ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیراں دا، پٹرے تے لیراں جسم دیاں باقی رہ نشان سریراں دا، او باقی رہ نشان سریراں دا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن نازل فرمایا، اللہ نے پہلے لوگاں دے واقعات بیان کیتے نے تے اللہ پاک نے فرمایا میرے نیک بندے، میرے صالح بندے نے ہر ٹائم اے ہوئی آکھیا ہے ھذا رحمت من ربی، اللہ نے جو بھی نعمت عطا کی تھی فرمایا میرے تے میرے رب دا فضل ہو گیا، رب دا کرم ہو گیا تے جنہ نے مینوں وچ رکھیا ہے اللہ نے دنیا تے بھی ذلیل کر دیتا ہے، قیامت نو اللہ پاک ایسے بدبختاں نو جہنم دا بالن بنا دے گا۔ قارون دا واقعہ ہوندا نا سورۃ قصص دے اندر، لوگاں نے آکھیا رب تو ڈر تے اللہ دا حصہ تے ماڑیاں دا حصہ جان اپنے مال دے اندر تے کی آکھن لگا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، آکھن لگا ہے جو کچھ مینوں دتا گیا میرے علم دی وجہ میرے فہم و فراست دا نتیجہ ہے، انہاں وچ میں نو رکھیا آندا میں جو کچھ میں میری فہم و فراست، میرا علم، میرا ملکہ، میریاں صلاحیتاں دا نتیجہ ہے۔ عموماً گڈیاں دے مگر تسی لکھیا پڑھیا ہوندا ہے، پڑھ دے ہوندے ہو کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا کا نتیجہ ہے، اور یار یہ سب کچھ رب کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ دیاں دعاواں رب قبول بھی بعض دفعہ نہیں کردا، اے لکھیا کر کہ جو کچھ ہے میرے رب کی رحمت ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ قارون نے کیا کیا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو کچھ مینوں دتا گیا میرے علم دی وجہ ہے، میرے فہم و فراست دیاں نتیجہ ہے، میرے کاراگریاں دا نتیجہ، میریاں صلاحیتاں دا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک نے اس بدبخت نو زمین دے اندر دنسا دیتا ہے، قیامت تک زمین دے تھلے ہی تھلے جا رہے آئے۔ آج حشر انہاں دا جنہ رب نو وچوں کڈیا ہے، جنہ میں اگے رکھیے، یار چھڑ دے میں نو، کڈ دے وچوں میں نو کڈ کے ویکھ، رب دی قسم اللہ دنیا تے بھی عزت عطا کرے گا، قیامت نو بھی رب عزت نال نوازے گا۔ میں کرنے والے بڑے بڑے متکبر دنیا تو چلے گئے، بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجاں والے، آئی موت سب چھوڑ علاقے تے قبری کیتے نی ڈیرے، صلاحیتاں ساریاں مٹی بوز ہو جانیاں نے، مٹی اندر رول جانا یار، مٹی نال مٹی ہو جانا، کیوں میں اگے رکھنا ہے، کیوں میں دی رٹ لائی آ، اے میں اے کم کیتا، اے میں اس کم نو کرن تے قادر آ، میں اس کم نو کرن دی صلاحیت رکھنا وا، انج نہ کیا کر بلکہ کیا کر میں اللہ دی توفیق نال اس کم نو کرن دی، رب دی توفیق نال صلاحیت رکھنا، اگر اللہ نے چاہیا تے میں اے کم کر سکنا، اگر اللہ توفیق دیتی تے میں کم کر سکنا وا، اللہ دی توفیق دے علاوہ رب دی قسم میں اپنی زبان تو ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتا۔
میں تواڈے سامنے کھڑا ہو کے اے جو کچھ کہن دیاں رب دی قسمیں یہ دے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، میں اللہ دی توفیق تو علاوہ ایک جملہ بھی اپنی زبان تو نہیں، ایک جملہ ایک حرف بھی اپنی زبان تو نہیں کر سکتا۔ یہ یار رب دا فضل ہے، رب دا کرم ہے، رب دی عطا ہے، یہ سارا کچھ مک جانا ہے۔ جس رب نے عطا کیتا ہے وہ رب کھون تے بھی سارا کچھ قادر ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلی گل جو کیتی ہے ساریاں دے ساریاں صلاحیتاں دے اندر میں نو نہیں رکھنا بلکہ کہنا رب دا فضل ہو گیا ہے۔ دوجے نمبر تے صلاحیتاں رب نے عطا کیتے نے ہمیشہ واسطے عطا نہیں کیتیاں، اس واسطے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اکثر و بیشتر دعا کریا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا صلاحیتاں ختم ہو جان، تیریاں نعمتاں میرے کو کھس جان، اللہ میں اس چیز تو تیری پناہ میں چاہنا، اللہ صلاحیتاں میرے کو سلب کر لیاں جان، میرے کو چھین لیاں جان، کھو لیاں جان، اللہ میں تیرا نبی اس بات تو تیری پناہ اندر ہونا۔ اللہ دست بستہ دعائے اللہ جے سانو صلاحیتاں عطا کیتیاں نہیں اپنی رحمت دے نال اللہ صلاحیتاں نو ساڈے کول چھن جان، کھس جان، سلب ہو جان، اللہ سی تیرے بندے تیری پناہ اندر ہونے اس بات تو۔ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اللہ سونیا تیری عافیت دا چلے جانا، تیری عافیت دا ختم ہو جانا، تیری عافیت دا ہٹ جانا، اے دے تو بھی تیری پناہ اندر اونا۔ وَفُجَاءَ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ، اللہ تیریاں ہر قسم دیاں سختیاں تو میں تیری پناہ اندر اونا۔ اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دعا کریا کر دے، پتہ لگا کہ اللہ دے نبی ہو کے رب دی پناہ اندر اوندے نے انہاں چیزاں تو پتہ ہی لگا کہ ہمیشہ واسطے اللہ نے کسے نو صلاحیتاں عطا کیتیاں۔ تیسرے نمبر تے پہلے نمبر تے رب عطا کیتیاں نے، دوجے نمبر تے رب نے ہمیشہ واسطے عطا نہیں کیتیاں، تے تیجے نمبر دے اتے اللہ پاک نے اگر عطا کیتیاں نے تے اللہ پاک نے انہاں تے غرور کرنا واسطے، فخر کرنا واسطے، تکبر کرنا واسطے عطا کیتیاں، اترانا نہیں، آکڑنا نہیں۔ انہیں آگیا سی نا انا اکثر منکا مالا واعز نفرا، آکھن لگا میں تیرے نال مال چ بھی تیرے نال مال بھی میرے کو چوکھا ہے تے میرا کنبا قبیلہ تے عزت بھی چوکھی ہے۔ انہیں آکھا رب تو ڈر، اے آہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ سارا کچھ رب نے دیتا ہے، رب دی توفیق نالے، رب دے فضل نالے، لیکن انہوں نے نہ آکھیا۔ اللہ پاک نے پل بھر دے اندر ساریاں صلاحیتاں نو ختم کر کے انہوں کائنات دا ذلیل ترین انسان بنا دیتا۔ آئیے غور فرمانا، اللہ پاک نے جو عطا کیتیاں نے، اللہ نے عطا کیتیاں نے ہمیشہ واسطے عطا نہیں کیتیاں، اللہ پاک نے بطور ازمائش عطا کیتیاں نے، اتران واسطے نہیں، بطور ازمائش عطا کیتیاں نے۔ جے کسی کو چوکھ ہے صلاحیتاں نے تے او دا اونا امتحان بھی کڑا جے، او دا اونا امتحان بھی زیادہ جے۔ بعض لوگ اکثر اس بات دے اندر کوڑ دے رہندے نے میرے کو جی صلاحیتاں کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، معاملات کوئی نہیں۔ یار اللہ دا شکر ادا کر، حلال کما کے کھانا ہے نا، 5 وقت دا نمازی عقیدت توحید نہ رب نے تین دولت عقیدہ توحید دی عطا کیتی ہے، رب دی قسم اس تو اچھی دولت ہی کوئی نہیں۔ کیوں کڑنا ہے؟ جے تینوں تھوڑا رب نے دیتا ہے تیرا امتحان بھی تھوڑا ہے۔ مثال سمجھو، ایگزامینیشن ہال ہے، وہ دے اندر طلباء بیٹھے نے پیپر دین واسطے، امتحانی سینٹر ہے،
ایک بچے دے کول 5 روپیاں دا پین ہے، 5 روپے والا بال پوائنٹ ہے، وہ بھی پیپر دین واسطے بیٹھا ہے۔ ایک بچے کو سونے دا قلم ہے ₹1,00,000 دا، وہ بھی پیپر دین واسطے بیٹھا ہے۔ جہدے کو ₹1,00,000 دا قلم ہے وہ لکھے کھ نہ، پاس ہو جائے گا۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ₹1,00,000 دا قلم لے کے لکھے کھ نہ، جے لکھے تے غلط مطلب لکھ چھڑے، پیپر غلط کر دے، وہ پاس ہو جائے گا۔ تے جہدے کو 5 روپے دا پین ہے، 5 روپے دا قلم ہے، وہ بہترین کر کے، اچھا کر کے، خوش خط کر کے، ہر سوال دا جواب بہترین کر کے تحریر کرے، کی وہ ناکام ہو جائے گا؟ کہ تو 5 روپے دے پین نہ لکھے بھائی تو ناکام ہے۔ یار جے رب نے تھوڑا دیتا ہے، حلال کما کے بچیاں نو کھوان دے ہیں، 5 وقت دا نمازی ہے، عقیدہ توحید نال رب نے تینوں مالا مال کیتا ہے، رب دی قسمیں ٹوٹا تیرے سائیکل دا ٹائر پٹیا ہویا، پراڈو تے V8 تے بہن والا حرام خور اللہ دی قسمیں تیرے ٹوٹے سائیکل دے پاٹے ٹائر دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حلال کما کے کھان نو کوئی تو چھوٹی عبادت سمجھنا ہے؟ یار سانو نہیں چاہیے حرام دیاں گڈیاں، حرام دا کاروبار، حرام دیاں کوٹھیاں، بھکھا مر جا، قرض چک لے۔ جے حلال کما کے بچیاں نو کھانا ہے، میں تینوں سلوٹ کرنا، سلام کرنا۔ اگر تو ٹوٹیاں والے محلے چلنا ہے، قذافی روڈ تو آنا ہے، تاج پورے تو آنا ہے، کولڈ رستم والے گلے تو آنا ہے، جے دین دی تڑپ لے کے آنا ہے نا، تے میں غداری سمجھنا اس چیز میں بھی کہ حق بات تیرے سامنے کھول کے ڈنکے دی چوٹ بیان نہ کیتی جائے۔ پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے۔ بس یہ دعوت جے، یہ پیغام جے، حلال کماؤ، حلال کھواؤ بچیاں نو، انشاءاللہ سکھ اندر رہو گے۔ حرام دیاں بنائیاں ہوئیاں کوٹھیاں، بلڈنگاں، جتھے دنیا تے بندہ ذلیل ہوندا جے نا، قیامت میں ایسے بدبخت نو ٹوئی کوئی نہیں دے۔ بات چلدی چلدی دور نکل گئی۔ رب نے صلاحیتاں عطا کیتیاں نے، رب نے دتیاں نے، ہمیشہ واسطے نہیں دتیاں، رب نے دتیاں نے تیجے نمبر تے رب نے عطا کیتی نے بطور ازمائش عطا کیتیاں نے، تے چوتھے نمبر دے اتے رب نے جے نعمتاں عطا کیتیاں نے تے رب نے بطور امتحان ساڈے تے اے نوازیا سانو، بطور امتحان سانو دتیاں نے۔ اللہ پاک نے جو دیتا ہے اللہ دا شکریہ ادا کرو، پھر انہاں نعمتاں دے بارے اللہ پاک نے قیامت نو سوال کرنا ہے، انہاں صلاحیتاں دے بارے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے ہیں میں انہاں صلاحیتاں دے بارے تینوں پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، انہاں دے بارے میں پوچھنا ہے۔ ہاں بندیاں میں تینوں صلاحیتاں عطا کیتیاں سن، میرے دین والے پاسے کنا کو لایا سی تے میرے دین دے خلاف کنا کو ٹریا سن۔ دراصل اندر قرآن دے نازل کرن دا مقصد، انبیاء نو اتارن دا مقصد، قوم دے اندر صالحیت لوگاں دے واز و تذکیر دا سارا سلسلہ، سارے دے سارے اس دین دا خلاصہ اے دے کہ اللہ نے صلاحیتاں عطا کیتی ہیں تے انہاں دے صالحیت دا رنگ ہونا چاہیے ہے۔ جے تیریاں صلاحیتاں دے اتے صالحیت دا رنگ ہے، دنیا تے بھی کامیابی ہے، آخرت نو بھی کامیابی ہے۔ آؤ تواڈی ملاقات ایک نوجوان نال کرواواں، حضرت عبداللہ بن عباس سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 13-14 سال دی عمر ہے، تہجد ویلے اٹھے نے، نبی پاک واسطے لوٹا پانی دا رکھیا، وضو واسطے مصلا بچھا دیتا ہے، نبی پاک اٹھے نے، نبی پاک نے فرمایا پانی وضو واسطے کنے رکھیا، مصلا کنے سیدھا کیتا ہے؟ عرض کرن لگے اللہ دے نبی جی میں سیدھا کیتا ہے کیونکہ انہاں دی خالہ نبی پاک دی زوجیت دے اندر سی۔ انہاں فرمایا عرض کیتا اللہ دے نبی میں سیدھا کیتا ہے۔ تہجد دا ویلا نبی پاک نے حضرت عبداللہ بن عباس واسطے دعا کر دیتی ہے۔ ویلا تہجد دا ہوئے،
نماز واسطے وضو کیتا ہوئے دعا کرن والے جگاں دے پیر ہون تے اللہ کو دعا کر رہے نے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. حدیث دے دوسرے الفاظ روایت بخاری اندر, دوجی روایت بھی بخاری اندر, اللہم علمہ التاویل وفقہہ فی الدین. اللہ سونے میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرن لگا آسمان دیا ربا اس عبداللہ نو چھوٹی عمر اندر قرآن دا علم بھی سکھا تے ان مفسر قرآن بنا دے. 13-14 سالہ دی عمر اللہ نے پھر اے نبی پاک دی دعا نو شرف قبولیت نال نوازیا. 13-14 سالہ دی عمر دے اندر فرمایا کر دے سن سلونی عن التفسیر فانی حفظت القرآن وانا صغیر. لوگوں میرے کو قرآن دی تفسیر دے بارے سوال کرو, پوچھیا کرو منوں, کیونکہ میں چھوٹی عمر دے اندر قرآن نو یاد کیتا ہے بما تفسیر تے ترجمہ. 13-14 سالہ دی عمر دے اندر حضرت عمر نے انہاں نو اپنی کابینہ دار رکن بنایا ہویا سی, مجلس شورا دا رکن بنایا 13-14 سالہ دے بچے نو. بزرگ صاحب عرض کرن لگے امیر المومنین ساڈے بھی بچے نے دے جڈے, تسی انہاں نو کدی ایتھے نہیں بٹھایا ساڈے کول بزرگاں دے چٹیاں داڑیاں دے وچ چھوٹا جا 13-14 سالاں دا بچہ لیا کے بٹھا دیندے ہو. حضرت عمر فرماندے نے جو اللہ نے علم و فراست اس بچے نو عطا کیتے نا 13-14 سالے نو, تواڈے ورگے چٹیاں داڑیاں والے اس تو محروم نے. یہ تجربہ کرنے واسطے ایک دفعہ حضرت عمر نے سوال کر لیا, اچھا دسو جی اذا جاء نصر اللہ والفتح اس سورت دی تفسیر دسو کی دے اندر بیان ہویا ہے. بعض صحابہ چپ رہے, بعض نے دسیا جی اللہ دے نبی نو دسیا گیا کہ اللہ دے نبی جدو جوگ در جوگ لوگ دین دے اندر شامل ہون اللہ دی تسبیح بیان کرنی, حمد بیان کرنی, استغفار کرنا ہے, بیان ہویا. سارے چپ ہو گئے. حضرت عمر فرماندے نے ہاں عبداللہ دس بھائی تو دس. علم دے سمندر اندر گوتا لان والے علم دے سمندر اندر گوتا لا تے دس دی تفسیر کیے. حبر الامہ دے لقب نال نوازیا گیا کہ امت دے بہت بڑے عالم. تے عمر کی ہے 13-14 سال. یہ ساریاں دیاں ساریاں صلاحیتاں دے اتے صالحیت دا رنگ سی اللہ نے تاں دنیا تے نوازیا ہے. آکھن لگے امیر المومنین منو تے سورت دی تفسیر چو یہ نظر آیا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی دی نے وفات والی اشارہ کیتا ہے. حضرت عمر فرماندے نے جو رائے اس سورت دی تفسیر اندر اس 13 سالاں دے بچے دی اوہی رائے امیر المومنین دی ہے. منو بھی اس سورت دے اندر یہ نظر آیا ہے کہ نبی پاک دی وفات والی اشارہ ہے کہ جب دین مکمل ہو جائے پھر نبی دی ضرورت پوری ہو چکی ہے. ہن تہاڈی زندگی دا اختتام ہو رہا سونے, اللہ وال زیادہ رجوع کرو, اللہ دی تسبیح بیان کرو, حمد بیان کرو, استغفار زیادہ کرو. اللہ دنیا تے بھی نواز دا دے, رب دی قسم رب آخرت نو بھی نواز دا دے. اے ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس نے آخری بات گلاں تے بڑو زیادہ نے آخری بات کر کے جماعت کھڑی کری ہے. انہاں دی جنیاں صلاحیتاں سن, انہاں دی صلاحیتاں دے اتے صالحیت دا رنگ سی اللہ نے دنیا تے بھی اعزاز دیتا ہے. دنیا تو جس ویلے رخصت ہوئے نے تے رخصت ہوئے نے نا انہاں دا جنازہ رکھیا گیا. صحابہ بیان کر دینے, امام زہبی نے سیار اعلام النبلاء دے اندر اس بات نو تواتر دے نال متواتر روایت قرار دے کے نقل کیتا ہے. صحابہ نے عینی شاہدین نے, صحابہ نے اپنی اکھاں نال ویکھیا, بہت زیادہ تابعین نے اپنی اکھاں نال اے منظر ویکھیا. فرماندے نے انہاں دا جنازہ رکھیا گیا, میت پاک پئی ہے. ساڈے ویندے ویندیاں ایک چھوٹا جا سفید رنگ دا پرندہ حضرت عبداللہ بن عباس دے کفن دے اندر ویندیاں ویندیاں داخل ہو گیا ہے. لگے انتظار کرن کہ پرندہ نکلے تے دفن کریے. کافی انتظار بسیار دے بعد پرندہ باہر نہیں نکلیا. محدثین نے بہت زیادہ علماء نے اس بارے رائے دیتی ہے, آپ نے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے اور اس بات تے بہت زیادہ نے اتفاق کیتا ہے کہ اے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک معجزاتی علم سی جو اس پرندے دی صورت دے اندر آپ دے نال ہی دفن ہو چکے ہیں.
پرندہ نہ نکلیا اسی طرح پکڑ کے آپ دی میت نو قبر اندر اتاریا گیا، مٹی پا کے قبر بنا کے پدری کر دیتی گئی ہے۔ صحابہ بیان کر دینے قبر دے کونیاں تو غیبی آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ اللہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ جدو سانو بھی موت آئے اللہ ہوئی پیغام لے کے تیرے فرشتے آؤن، اللہ دست بستہ دعائے، گناہگار بڑے ہیں، خطا کار بڑے ہیں، سیاہکار بڑے ہیں، پاپی بڑے ہیں، اللہ جدو سانو میں موت دا پیغام آئے اللہ تیرے فرشتے ہوئی پیغام لے کے آ جان، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صحابہ بیان کر دینے بڑی مشہور کن آواز دے اندر کوئی پڑھ رہے ہے، پتہ نہیں وہ اللہ دا کو رحمت دا فرشتہ سی یا کو اللہ دا ہور اللہ دی طرف و کرامت اللہ دا کو خاص کرم سی، بار باری آواز آئی جا رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح چلی جا اپنے رب کو، تیرا رب تیرے تے راضی ہے تے تیرا رب تینوں اپنے تے راضی کر دے گا، جنہیں تو راضی ہوئے گا اللہ تینوں انجی راضی کر دے گا۔ یار مزہ تے آوے نا کہ رب آکھے بتا تیری رضا کیا ہے، بندیا دس کیویں راضی ہونا ہے، میں تیرا رب اج تینوں راضی کرنے والا ہواں گا، دنیا تے تو مینوں راضی کیتا سی، اج میں رب تینوں راضی کرنے والا تے تو میں رب دے اتے راضی ہون والا ہوئیں گا، دس میرے بندے تو کنج راضی ہیں، جنج میرے بندے تو راضی ہوئیں گا میں رب تینوں اونجی راضی کر دیاں گا۔ مزیداری علی تے گل یار آئے بس 100 گز رسا سری تے گنڈ، اے ہوئی پیغام ہے، میں نو ختم کرو، صلاحیتاں رب نے عطا کیتیاں نے، ہر گل دے اتے رب دی ذات نو مقدم رکھو، یار رب نے نوازیا ہے، جو کچھ دیتا ہے رب دیتا ہے، جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے اوہ تو لینا اوہ میں لینا، تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو کچھ گزرے گی سو جان اپنی تے اوہ تو سہنا اوہ میں سہنا، تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا، یار بس یہ ہوئی پیغام ہے کہ ہر بات دے اندر رب نو مقدم رکھو، رب دی ذات نو اگے رکھو، اپنے آپ نو پیچھے رکھو، اپنے آپ نو موخر کرو، رب دی ذات نو اگے کرو، انشاءاللہ دیکھو رب پھر بہاراں کیویں لاندا ہے، دنیا تے بھی اللہ عزت نال نوازے گا، آخرت میں رب عزت نال نوازے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔